السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج سے ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ جامع اور بہت پیاری اور روح پرور دعائیں سیکھنے کا سلسلہ شروع کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعائیں مانگی، جن الفاظ میں آپ نے دعائیں مانگی، ویسے الفاظ شاید ہمارے پاس ہیں ہی نہیں، اور نہ ہم وہ دعائیں مانگتے ہیں۔ ابھی ہم یہ دعائیں سیکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ایسی دعائیں تو ہم مانگتے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کچھ خاص صلاحیت دی تھی۔ آپ نے فرمایا بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الکلم، اللہ نے مجھے کلام کی جامعیت عطا کی ہے۔ جوامع الکلم عطا فرمائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی کلام کی جامعیت، تھوڑے الفاظ میں، کم الفاظ میں بہت گہری اور بہت معنی کا سمندر لیے ہوئے بات ہوتی تھی آپ کی۔ بات مختصر، لیکن اس بات کے اندر بہت جامع معنی ہوتے تھے۔ آپ کی دعائیں بھی ایسی ہی ہیں۔ ہم چونکہ حدیث کے الفاظ سے اتنے مانوس نہیں ہوتے، اس لیے ہمیں حدیث میں بتائی گئی دعائیں تھوڑی مشکل لگتی ہیں۔ قرآن کی دعائیں تو پھر ہم یاد کر لیتے ہیں، جب قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں تو الفاظ جو ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے لیے ہم بڑے مانوس ہوتے ہیں ان سے، اور جیسے اکثر ہم ربنا والی دعائیں ہمیں زبانی یاد ہوتی ہیں، لیکن حدیث کی دعائیں بھی یاد کرنی چاہیے۔ اس لیے اب آج ہم کچھ دعائیں سیکھیں گے، محبت پانے کی مصنون دعائیں، محبت حاصل کرنے کی دعائیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ محبت، اس کی محبت ہونی چاہیے انسان کے دل میں۔ سب سے زیادہ محبت ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی قرآن میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، مومن سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، اللہ کی محبت میں بہت شدید ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو محبتیں ہیں کسی بھی چیز کی، انسانوں کی، مال کی، اولاد کی، وہ دوسرے نمبر پہ آتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ سب سے زیادہ محبت ایک مومن کو کس سے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اپنے دل کو ٹٹولیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ سب سے پہلے اللہ سے، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول سے، پھر اس کے بعد کسی اور طرف جائیں۔ کیونکہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ضروری ہے۔ اور جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے ہوئے الفاظ دہرائیں گے، آپ کے الفاظ میں اللہ سے دعا مانگیں گے، آپ کی احادیث پڑھیں گے، تو خود بخود ہمارے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی آئے گی۔ تو آتے ہیں پہلی دعا کی طرف، جس میں ہم اللہ سے اللہ کی محبت مانگتے ہیں۔ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتی ہوں۔ اللہم، اے اللہ۔ اب آپ کہیں گے اے اللہ کہاں سے آ گیا، یا اللہ کہاں سے آ گیا؟ اس میں یا کا لفظ تو ہے ہی نہیں، اللہم ہے، اس میں یا اللہ کیسے ہو گیا؟ یہ بات سمجھ لیں ایک دفعہ کہ یہ جو میم ہے اور میم کے اوپر شد ہے، یہ یا کے معنی ہوتے ہیں۔ اس کے میم مشدد کا مطلب ہے اے، یا، تو یہاں تک ہے اللہ، اللہ، اور اس کے بعد میم مشدد، تو معنی اس کو الٹا پڑھیں اے اللہ۔
अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नी, इन्ना का मतलब तो आपको आता ही है बेशक, और या का मतलब है मुझे, बेशक मुझे, ए अल्लाह, बेशक मुझे या बेशक मैं, असअलु, मैं सवाल करती हूँ, का तुझसे। ऐ अल्लाह बेशक मैं तुझसे मांगती हूँ, मैं तुझसे सवाल करती हूँ, किस चीज का? हुब्बा का, तेरी मोहब्बत का। अब अगर वक्फ कर लें तो हुब्बक, और वक्फ ना करें तो हुब्बा का। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक। ऐ अल्लाह बेशक मैं तुझसे तेरी मोहब्बत का सवाल करती हूँ, मैं तुझसे तेरी मोहब्बत मांगती हूँ। अब यहाँ तक देखें, कुछ मुश्किल नहीं है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक, चलते फिरते मांगते रहें अल्लाह से। एक दिन बस इतना आप दोहराते रहें तो आपको याद हो जाएगा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक, अल्लाह मैं तुझसे तेरी मोहब्बत मांगती हूँ। याद करें, पिछले कितने ही सालों से जाए नमाज में बैठ के जब आप दुआएं मांगती हैं अल्लाह से, कभी ये दुआ मांगी कि या अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत दे दे, फहुब्बा मन युहिब्बुक। और फिर दूसरी दुआ क्या? तो उस शख्स की मोहब्बत दे दे, युहिब्बुक, जो तुझसे मोहब्बत करता हो। वहुब्बा और मोहब्बत, मन उस शख्स की, युहिब्बु का, जो मोहब्बत करता हो तुझसे। ऐ अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत भी दे दे और उस शख्स की मोहब्बत भी दे जो तुझसे मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। ये दुआ अभी कब मांगी थी आपने आखिरी दफा, या कभी भी नहीं मांगी? कि या अल्लाह मैं उस शख्स से मोहब्बत करूं जो तुझसे मोहब्बत करने वाला हो। मेरे दिल में बस उसकी मोहब्बत डालना जो तुझसे मोहब्बत करता हो। नंबर 3, वल अमला, और मैं ऐसा अमल चाहती हूँ, अल्लज़ी, वो जो, युबल्लिगुनी, मुझे पहुंचा दे, हुब्बक, तेरी मोहब्बत तक। और मैं काम भी ऐसे करूं जो मुझे तेरी मोहब्बत तक पहुंचा दे, जिनसे मेरे दिल में तेरी मोहब्बत में इजाफा हो जाए, तेरी मोहब्बत बढ़ जाए। 3 चीजें मांगी गई हैं और तीनों का लुब्बे लुभाव एक ही है कि हम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हैं। हुब्बा मन युहिब्बुक भी जो है, उस शख्स की मोहब्बत जो मुझे, जो तुझसे मोहब्बत करता हो। तो जब हम उस शख्स से मोहब्बत करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो भी हमें अल्लाह की मोहब्बत की तरफ लेके जाएगा। और वो अमल जो मुझे तेरी मोहब्बत तक पहुंचा दे, वो अमल कौन सा होता है? जाहिर है, हम कुरान पढ़ेंगे वो भी अल्लाह की मोहब्बत की तरफ लेके जाएगा। हम नमाज पढ़ेंगे वो भी अल्लाह की मोहब्बत की तरफ लेके जाएगा। हम किसी की मदद करेंगे ये सोच के कि अल्लाह खुश होगा, वो भी अल्लाह की मोहब्बत की तरफ लेके जाएगा। इंसानों से मोहब्बत भी अल्लाह की खातिर, माल से मोहब्बत भी इसलिए कि इसे मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करूं, इससे अल्लाह खुश हो जाए। औलाद की मोहब्बत भी इसलिए कि मैं औलाद को अल्लाह के दीन के रास्ते पे लगाऊं, जिससे अल्लाह की रजा हासिल हो जाए। जिस चीज से भी मोहब्बत करें अल्लाह के लिए मोहब्बत। अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, मोहब्बत भी अल्लाह के लिए हो और नफरत भी अल्लाह के लिए हो। असल, अब आते हैं अल्फाज की तरफ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक। क्या वक्फ कर ली? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक। अल्लाह मैं तुझसे तेरी मोहब्बत मांगती हूँ और उस शख्स की मोहब्बत जो तुझसे मोहब्बत करता हो, और ऐसा अमल
جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ ایک دن کے لیے بس ایک دعا رکھا کریں۔ آج میں آپ کو 3 دعائیں پڑھا دیتی ہوں، پورا ہفتہ ان کو دہراتے رہیں، پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ یاد ہو جائیں گی۔ تصویر کھینچ کے اپنے موبائل کی سکرین پہ لگا لیا کریں، اور اپنی ڈائری میں لکھ لیں، قلم کے ساتھ لکھنے کی بھی کوشش کریں، بار بار دہرائیں تو یاد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے 3490، اگر آپ اس کو لکھیں گے تو نیٹ سے نکل بھی آئے گی، لکھی ہوئی آپ کے پاس آ جائے گی۔ دوسری دعا ہے، یہ بھی بہت پیاری دعا ہے، یہ تو خیر بہت ہی دل کو لگنے والی دعا ہے، مجھے بہت پسند ہے یہ دعا، آپ کو بھی پسند آئے گی۔ الفاظ تھوڑے سے اس کے ظاہر زیادہ ہیں، بڑی ہے تھوڑی سی دعا، تھوڑی سی شاید آپ کو گھمائے بھی، لیکن آپ جب غور کریں گے تو بہت گہری بات ہے اس میں۔ اللہم ارزقنی، اللہم تو اب آپ کو آ گیا نا، اے اللہ مجھے عطا کر۔ اب یہاں آپ کہیں گے یہ تو ہے مجھے رزق دے، رزق صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، مال بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، صلاحیتیں بھی رزق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو لفظ ہے نا رزق، اس میں بہت وسعت پائی جاتی ہے۔ عطا کرتے مجھے اس معنی میں یہاں پہ آیا ہے، اللہم ارزقنی حبک۔ اب یہ بھی آپ نے پہلے پڑھ لیا پہلی دعا میں، اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر دے۔ اللہم ارزقنی حبک، اس میں تھا اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتی ہوں۔ یہاں پہ اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر دے۔ وحب من ینفعنی، اور اس کی محبت، من اس کی جو، ینفعنی کہ مجھے فائدہ دے، حبہ اس کی محبت، عندک تیرے قریب ہونے میں۔ ایک تو مجھے اپنی محبت عطا کر دے، ایک مجھے اس شخص کی محبت عطا کر کہ جس کی محبت مجھے تیرے قریب کر دے، تیرے قریب ہونے کے لیے وہ میرے لیے فائدہ مند ثابت ہو، مجھے اس شخص کی محبت عطا کر۔ سبحان اللہ۔ ابھی اس کے الفاظ کو چھوڑ دیں، ابھی اس کے معنی پہ غور کریں۔ اللہم ما رزقتنی، اے اللہ جو بھی تو نے مجھے عطا کیا ہے، میں نے یہاں بتایا نا عطا کرنے کے معنی میں، جو بھی تو نے مجھے عطا کیا، یہاں پہ اللہم ارزقنی مجھے عطا کر، یہاں ہے ما رزقتا جو تو نے عطا کیا ہے نی مجھ کو، مما احب جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ تو نے مجھے جو کچھ بھی ایسا دے رکھا ہے جو مجھے پسند ہے، میری جوانی، میرا مال، میری اولاد، میری صلاحیتیں، جتنا کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے جو جس سے میں محبت رکھتا ہوں۔ آپ سوچیں اور اپنے آپ پہ غور کریں کہ میرے پاس ایسی کتنی چیزیں ہیں جو مجھے پسند ہیں۔ سب سے بڑھ کے تو ہمیں اپنا آپ ہی پسند ہوتا ہے، اپنی صلاحیتیں پسند ہوتی ہیں، میں یہ کر سکتی ہوں، میں یہ کر سکتی ہوں، میں ایسی ہوں، میں فلاں سے بھی اچھی ہوں، میں فلاں سے بھی، میرے اندر یہ ہے، میرے اندر وہ سارا کچھ جو اللہ نے مجھے دے رکھا ہے۔ اللہم ما رزقتنی، جو تو نے مجھے دے رکھا ہے، مما احب جس سے میں پسند کرتی ہوں، جس سے میں محبت کرتی ہوں۔ انسان بہت محبت کرتا ہے اپنی چیزوں سے، اپنے مال سے، اپنی جو بھی اس کی بلونگنگس ہیں ان سب سے وہ بہت محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے۔ اے اللہ جو بھی تو نے مجھے دیا ہے جس سے میں محبت کرتی ہوں، ان ساری چیزوں کو فج الہو، اللہ سے بنا دے، قوت لی، قوت کا سبب میرے لیے، فیما تحب ان چیزوں میں جن سے تو محبت کرتا ہے۔ جو چیزیں تجھے پسند ہیں، جو تیری پسندیدہ چیزیں یا پسندیدہ کام ہیں،
یا اللہ اپنے پسندیدہ کاموں میں قوت کا باعث بنا دے میری ان ساری چیزوں کو. جو میرا مال ہے وہ تیرے پسندیدہ کاموں میں لگے. جو میری صلاحیتیں ہیں وہ تیرے پسندیدہ کاموں میں لگے. جو میری اولاد ہے، جو میرا رزق ہے، میری صلاحیتیں ہیں، فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِّي فِي مَا تُحِبُّ، ایسے کاموں میں میرے لیے قوت کا باعث بنا دے میری ان ساری چیزوں کو جنہیں میں پسند کرتا ہوں. سبحان اللہ. کوئی مانگے گا ایسی دعا؟ جس نے تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسنون دعا کو نہ پڑھا ہو، میں گارنٹی سے کہتی ہوں کبھی ہم ایسی دعا نہیں مانگے. مانگنی آئے گی نہیں کسی کو. اچھا اگلی بات اس سے بھی زیادہ گہری. اللہم، اے میرے اللہ، وما زویت عنی، اور جو تو نے مجھ سے لے لیا، انی مجھ سے، مما احب جس سے میں محبت کرتا. اب ضروری تو نہیں کہ جو میری پسندیدہ چیزیں ہیں وہ ہمیشہ ہی میرے پاس رہیں. ان میں سے کچھ چیزیں اللہ ہم سے واپس بھی لے لیتا ہے. کبھی مال واپس لے لیتا ہے، کبھی اولاد واپس لے لیتا ہے، کبھی صحت واپس لے لیتا ہے. جوانی تو لینی لینی ہے آخر ایک وقت میں. ان پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ چیزیں اللہ جب واپس لے لیتا ہے تو اس کے لیے بھی بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی. اے اللہ جو تو نے مجھ سے لے لیا ہے، مما احب جس سے میں پسند کرتا تھا، جس سے میں محبت رکھتا تھا، اب اس کے جانے سے کیا ہوا؟ مجھے فراغت مل گئی، مجھے وقت مل گیا، دل خالی ہو گیا. ایک چیز سے آپ محبت کرتے تھے، مال سے بہت زیادہ، مال اللہ نے آپ سے لے لیا. اب کیا ہوا؟ اب فراغت ہی فراغت ہے. مال ہی تو انسان کو مشغول رکھتا تھا. یا جوانی ہے، جوانی کے بھی بڑے مشغلے ہوتے ہیں. اب جوانی بھی چلی گئی، اللہ نے لے لی. پھر وقت مل گیا. بعض اوقات کوئی بچہ انسان کا اللہ لے لیتا ہے، مائیں فارغ ہو کے بیٹھ جاتی ہیں. اللہم ما زویت عنی مما احب، یا اللہ جو تو نے مجھ سے لے لیا ہے جس سے میں محبت کرتا تھا، فَاجْعَلْهُ لِي فَرَاغًا فِيمَا تُحِبُّ، اے اللہ اس کو بنا دے میرے لیے فراغت کا باعث اس چیز میں جس سے تو محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے، دل کو چھو جانے والی بات ہے. یا اللہ میرے دل کو فارغ کر دے اپنی محبت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، ایسی کاموں کی محبت کے لیے جن سے تو محبت کرتا. اللہم وما زویت عنی مما احب فاجعلہ فراغا فیما تحب. ایک جگہ پہ تھوڑے سے الفاظ یہاں پہ فرق ہے، میں نے وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں. وہاں پہ یہاں پہ اللہم دوبارہ سے نہیں ہے، ما زویت عنی سے شروع ہوتا ہے. وہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ. اللہم ارزقنی حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک. اللہم ما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوۃ لی فیما تحب. اللہم وما زویت عنی، وہاں پہ اللہم ہے. اللہم ما زویت عنی، اے اللہ جو تو نے مجھ سے لے لیا ہے، مما احب جس سے میں محبت کرتا تھا، فاجعلہ فراغ لی فیما تحب، تو اسے بنا دے میرے لیے فراغت کا سبب، فراغت بنا دے میرے لیے اپنی پسندیدہ کاموں کے لیے. یہ والے الفاظ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اللہم یہاں پہ جن میں نہیں ہے ادھر وہ بھی آپ یاد کر سکتے ہیں. اور یہ اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے. تھوڑا سا آپ کو یہ کمپلیکیٹڈ سا پہلے لگے گا، لیکن آپ غور سے دیکھیں، توجہ سے پڑھیں، ترجمے کو بار بار دیکھیں. یہ نہ کہیں کہ مشکل دعا ہے، مشکل ہے تو دیکھ کے مانگ لیا کر.
آپ دیکھ کے مانگتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ یاد بھی ہو جائے گی. ضروری نہیں کہ آپ نے زبانی ہی یہ دعا مانگنی ہے، لیکن دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے. جب تک نہیں یاد ہوتی اس کا ترجمے سے ہی پڑھ لیا کریں، ویسے ہی مانگ لیا کریں گے، یا اللہ مجھے اپنی محبت دے دے، اور ہر اس شخص کی محبت بھی عطا فرما دے جس کی محبت مجھے تیرے قریب کر دے. اے اللہ جو چیزیں تو نے مجھے دی ہیں، جنہیں میں پسند کرتی ہوں، جن سے میں محبت رکھتی ہوں، انہیں اپنی پسندیدہ کاموں میں میری قوت بنا دے. وہ چیزیں، وہ مال، وہ اولاد، وہ صلاحیتیں جو مجھے بڑی پسند ہیں، انہیں اپنی پسند کے کاموں میں میری قوت بنا دے. اور جو چیزیں تو نے مجھ سے دور رکھی ہیں یا مجھ سے لے لی ہیں، جنہیں جو مجھے پسند ہیں، یا اللہ انہیں اپنے پسندیدہ کاموں کے لیے میرے لیے فراغت کا باعث بنا دے. یعنی اب وہ چیزیں مجھ سے چلی گئیں، اب میرے لیے ظاہر دل میں جگہ خالی ہو گئی، اب میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ. اللہ نے کتنی پیاری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک سکھائی ہیں. بس اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسری دعا بھی بہت پیاری ہے، وہ بھی محبت ہی سے ریلیٹڈ ہے. اللہم اجعل، اب وہ لفظ بار بار آ رہے ہیں تو اس لیے آپ کو جلدی سمجھ آئے گی. اللہم اجعل، اے اللہ بنا دے، حبا کا، اپنی محبت کو، احبا زیادہ پیارا. یہ سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے جب شروع میں الف آ جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اکبر بہت بڑا، سب سے بڑا، اکبر. یہ بھی ہے احبا سب سے پیارا. یا اللہ مجھے سب سے زیادہ محبوب بنا دے، سب سے زیادہ محبت دے دے. اللہم اجعل حبا کا، اے اللہ کر دے اپنی محبت اقبل اشیائی، تمام چیزوں سے زیادہ پیاری، تمام چیزوں سے زیادہ محبوب. ہر چیز سے کی محبت سے بڑھا دے میرے لیے کیا، حبا کا، اپنی محبت. اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الیہ، میرے لیے، اے اللہ میرے لیے اپنی محبت کو ہر چیز کی محبت سے بڑھا دے. عام مفہوم تو اس کا یہ ہے. میں آپ کو ایک ایک لفظ کا مطلب بتاتی ہوں، لیکن اس کا اگر آپ بامحاورہ مطلب دیکھیں گے تو یہی ہوگا کہ اے اللہ میرے لیے اپنی محبت کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ کر دے. اولاد کی محبت ہوتی ہے، مال کی محبت ہوتی ہے، چیزوں کی محبت، ان سب کی محبت سے بڑھ کر میرے دل میں تیری محبت ہو. اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الیہ. یہاں پہ ایک فقرہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا یہ آپ تینوں دعائیں اکٹھی نہ یاد کرنا شروع کریں. روزانہ تینوں دعائیں مانگا کریں، دیکھ کر مانگا کریں، لیکن یاد کرنی ایک شروع کریں پہلے زبانی. پہلی والی چھوٹی بھی ہے، اس کو زبانی یاد کر لیں، ایک ہفتہ پڑھتے رہیں، مانگتے رہیں، اور یہ دیکھ کے آپ یہ دعائیں پڑھتے رہیں. پھر جب ایک آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے، آپ دیکھیں کہ اب ہمیں نماز کے بعد دعا مانگتے ہوئے وہ دعا بھی میں مانگ لیتی ہوں. یا ربی جعلنی پڑھتے ہوئے جب انسان سلام پھیرنے سے پہلے اس کو شامل کر لے، سلام پھیرنے سے پہلے نماز کے اندر پھر اس کو مانگنا شروع کریں جب آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے. لیکن یہ روزانہ ڈیلی بیسس پہ دیکھ کے ضرور یہ دعائیں مانگیں، پھر یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ. اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الیہ، اے اللہ بڑھا دے یا کر دے اپنی محبت کو زیادہ محبوب، اشیاء تمام چیزوں سے، الیہ میرے لیے. وجعل، اور دوسری بات، اور بنا دے
खौफा का अपना खौफ, अखवाफा सबसे ज्यादा खौफ। जैसे अहब्बा है ना, सबसे ज्यादा मोहब्बत, इसी तरह अखवाफल अशिया, तमाम चीजों के खौफ से सबसे ज्यादा खौफ कर दे किसका? खौफा का अपना खौफ, इलैया मेरे लिए, इलैया यानी मेरे अंदर खौफा का अपना खौफ कर दे, अखवफल अशिया हर चीज के खौफ से ज्यादा। वज अल खौफा का अखवफल अशिया इलैया, या अल्लाह मुझ में अपना खौफ हर चीज के खौफ से ज्यादा कर दे। यानी किसी चीज का डर भी मेरे दिल में आपके खौफ से बढ़कर ना हो। सबसे ज्यादा खौफ मेरे दिल में आपका हो, सबसे ज्यादा डर या अल्लाह मेरे दिल में आपका हो, बाकी तमाम खौफ उसके आगे हेज हो जाए। अल्लाहुम्मा जअल हुब्बका अहब्बल अशियाइ इलैया वजअल खौफका अखवफल अशियाइ इलैया वक़्ता अन्नी हाजाति दुनिया। ये भी बड़ी प्यारी बात। अल्फाज थोड़े से आपको लगेंगे कॉम्प्लिकेटेड से, कुरान की अरबी से हदीस की अरबी हमें मुश्किल लगती होती है। वजह उसकी क्या होती है कि हम उससे मानूस नहीं होते। और वैसे भी कुरान की अरबी तो फिर जाहिर है अब तो अल्लाह का कलाम है ना, वो हमें इतना मुश्किल लगता नहीं है। और ये चूंकि हम इससे मानूस नहीं है, जब हम रोज़ाना इसको पढ़ते रहेंगे तो ये भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। वक़्ता अन्नी हाजात दुनिया, दुनिया की जो हाजात हैं, मैं आपको उन्हीं अल्फाज में बताऊंगी जो कि यहाँ पे अल्फाज हैं, फिर हम इसका बामुहावरा तर्जुमा समझ लेंगे। दुनिया की जो हाजात हैं, वक़्ता अन्नी, वो मुझसे कता कर दे। दुनिया की हर तलब जो है वो एक तरफ कर दे, और उस पे गालिब क्या कर दे? बिशौक़ इला लिक़ाइक, लिक़ा कहते हैं मुलाकात को, लिक़ाइका, अपनी मुलाकात पर, अपनी मुलाकात का शौक जो है वो दुनिया की तमाम हाजात से बढ़कर कर दे मेरे लिए। ये दुनिया की लज्जतें, ये दुनिया की राहतें, ये दुनिया की चकाचौंध, दुनिया का सारी नेमतें जाहिर है अल्लाह ने दुनिया की हमारे लिए बनाई हैं, लेकिन एक हद तक उनसे अट्रैक्ट होना चाहिए। यहाँ ये दुआ मांगे अल्लाह से, वरना दुनिया इंसान को अपनी तरफ बहुत खींचती है। शैतान जो है हमारा अजली और अबदी दुश्मन, वो दुनिया को बड़ा रंगीन बना के हमारे सामने लाता है। जब तक हम अल्लाह की मदद ना मांगे, हम अल्लाह की पनाह में ना आए, हम नहीं बच सकते उससे। ये भी एक ऐसी ही दुआ है, वक्ता अन्नी हाजात दुनिया बिशौक़ इला लिक़ाइक, दुनिया की हर तलब पर अपनी मुलाकात का शौक गालिब कर दे। इला लिक़ाइक, अपनी मुलाकात का, बिशौक़ शौक, अपनी मुलाकात का शौक दे दे, और दुनिया की जो ज़रूरतें, दुनिया की जो हाजात, दुनिया की जो लज्जतें, दुनिया की जो तलब है वो मुझसे दूर कर दे, और उस पर अपनी मुलाकात का शौक गालिब कर दे। वक़्ता अन्नी हाजात दुनिया बिशौक़ इला लिक़ाइक, अल्लाह अपनी मुलाकात का शौक दुनिया की हर तलब पर गालिब कर। अगली बात तो बस दिल पे लगती है जाके, वाइजा अकररता आयुना अहली दुनिया, ए अल्लाह
جب تو ٹھنڈک دے آنکھوں کو، اہل دنیا، دنیا والوں کی، جب تو دنیا والوں کی کو آنکھوں کی ٹھنڈک دیتا ہے، من دنیا ہم، ان کی دنیا سے، یہ دنیا والے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں اپنی دنیا سے، تو مجھے کیا چاہیے؟ فَأَقْرِرْ عَيْنِي، اے اللہ ٹھنڈی کر دے میری آنکھیں، من عبادتک، اپنی عبادت سے۔ جب تو دنیا والوں کو ان کی دنیا سے ٹھنڈک دے رہا ہے تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھ دے۔ مجھے دنیا کی چکا چوند سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی نہیں کرنی۔ یا اللہ یہ جو دنیا دار لوگ ہیں، یہ اپنی آنکھیں اپنی دنیا سے جب ٹھنڈی کر رہے ہوں، فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ، اے اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھ دے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے اور کیا دعا ہے جو ہم شاید کبھی ساری زندگی نہ مانگیں اگر ہم اس کو نہ پڑھیں تو، واقعی نہ مانگیں۔ مجھے بتائیے گا ذرا کمنٹ میں کہ کیا اس دعا کو پڑھنے سے پہلے اپنے الفاظ میں کبھی آپ نے یہ دعا مانگی؟ کیا اللہ سے کہا کہ یا اللہ یہ دنیا دار تو دنیا میں مگن ہیں، یہ دنیا سے لذتیں لے رہے ہیں، یہ اپنی آنکھیں اس دنیا سے ٹھنڈی کر رہے ہیں، یا اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھ دے، یا اللہ اپنی ملاقات کا شوق مجھے دے دے، میرے دل سے یہ دنیا کی طلب نکال دے، یا اللہ مجھے اپنا خوف ایسا دے دے کہ ہر چیز سے بڑھ جائے تیرا خوف میرے دل میں، اپنی محبت اتنی دے دے کہ ہر چیز سے بڑھ جائے تیری محبت میرے دل میں۔ ماشاء اللہ، کیسے الفاظ سکھائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ نہ سوچیں کہ یہ مشکل الفاظ ہیں، یہ سوچیں کہ کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ عربی نہ بھی یاد ہو آپ کو تو آج سے ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دعا کا انداز بدل جائے، آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ چیزیں بھی مانگنی ہوتی ہیں، بلکہ اتنا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ یہ بھی مانگیں، یہ بھی مانگیں، جو ہمارے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی واجعل خوفک اخوف الاشیاء الی واقطع عنی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الیہ، اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر پہلی چیز جو مانگی، سب سے بڑھ کر، انسان بہت سی چیزوں سے محبت کرتا ہے، مال سے، اولاد سے، اپنے آپ سے، اپنی جوانی سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنی صحت سے، لیکن یہ محبتیں کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کیا ہے کہ اللہ کی محبت سب پہ غالب ہو جائے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ کیسی ہوگا یہ؟ جب اللہ کی محبت ہر چیز پر غالب ہوگی تو پھر اللہ کی محبت انسان کو گناہ نہیں کرنے دے گی۔ جب بھی اس کو کوئی گناہ کرنے کا موقع ملے گا تو اللہ کی محبت اسے روک لے گی، وہ اللہ سے شرم کرے گا کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، کہ میں اللہ کے سامنے کس حال میں جاؤں گا کہ میں نے اس کی نافرمانی کی تھی، رک جائے گا۔ اللہ کا خوف سب سے زیادہ ہونا کیا ہوتا ہے؟ وَجْعَلْ خَشْيَتَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ عِنْدِي۔ خوف صرف عام ڈر نہیں، ایسا ڈر جس میں احترام بھی ہو، جواب دہی کا احساس ہو، انسان یہ اس بات سے خوف کھائے کہ میں کیسے پیش ہوں گا اللہ کے سامنے۔ اور جب یہ احساس انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے نا، پھر وہ اکیلے میں بھی گناہ نہیں کرتا، چھپ کے بھی گناہ نہیں کرتا، پھر اسے ہر وقت یہ احساس رہتا ہے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے،
ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کا خوف یہی ہے کہ اسے یہ خوف نہ ہو کہ بھئی ابھی یہ میری امی آ جائیں گی، فٹافٹ میں اپنے موبائل کا چینج کر دوں، اسکرین مٹا دوں، ابھی کوئی مجھے دیکھ لے گا کہ میں کیا دیکھ رہی ہوں. نہیں، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوتا ہے پھر انسان کو. ہر ایک کے خوف سے زیادہ اللہ کا خوف یہی. ہمیں تو انسانوں کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا ڈر تو بہت پیچھے ہوتا ہے کہیں. سب سے پہلے تو ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے. اپنی عزت بڑی پیاری ہوتی ہے. دوسری دعا یہ مانگی گئی. تیسری دعا ہے اللہ سے ملاقات کا شوق. جب انسان کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہو جاتا ہے نا، پھر وہ اللہ سے ملنے کی تڑپ اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور وہ اللہ سے ملنے کے لیے تیاری کرتا ہے. پھر اس کی آخرت کی تیاری بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنے کا شوق ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کون کر سکتا ہے؟ ہم تو موت سے ڈرتے ہیں، موت ہی تو اللہ سے ملاقات ہے. ہم میں سے ہر شخص موت سے ڈرتا ہے. آپ نے فرمایا یہ ڈر نہیں جو موت کا ڈر ہوتا ہے. اپنی زندگی میں، مطلب آپ حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ زندگی میں آپ ایسے کام کریں کہ اللہ سے ملنے کا شوق رکھیں. دنیا کی محبت دل میں کم ہو، اللہ کی محبت زیادہ ہو، اتنی زیادہ ہو کہ انسان اس سے ملنا چاہے. جس دل میں اللہ سے ملاقات کا شوق ہو جائے پھر اس کے لیے دنیا چھوٹی ہو جاتی، دنیا بے وقت ہو جاتی، دنیا بہت پیچھے رہ جاتی ہے. دنیا کے کام وہ ضرورت سے کرتا ہے اور اپنا سارا فوکس ایک بات پہ رکھتا ہے کہ مجھے اپنے رب سے ملنا ہے. اس حال میں ملنا ہے کہ رضی اللہ عنہ، جیسے قرآن میں آتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی. وہ پھر اسے کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ آ جا، لوٹ آ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، راضی راضی، خوشی خوشی، تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی. آ جا میرے پاس، فادخلی فی عبادی، آ جا میرے بندوں میں شامل ہو جا، تیرے ہی جیسے بندے جو اور ہیں. فادخلی جنتی، اور آ جا میری جنت میں داخل ہو جا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہم اجعلنا منہم. بڑے نصیبوں والے ہیں یہ لوگ جن کے دل میں اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے. ایک دعا اور بھی ہے نا، اللہم اجعل الدنیا اکبر ہمنا، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. یا اللہ دنیا کو میری سب سے بڑے غم کی چیز نہ بنانا اور نہ اسے میرا مبلغ علم بنانا. یہ دعا بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، یہ بہت پیاری دعا. ہم نے تو دنیا کے بڑے بڑے غم لگا رکھے ہیں، کبھی یہ دعا مانگی نہیں کہ اللہ لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، یا اللہ دنیا کو میرے سب سے بڑے غم کی چیز نہ بنانا. کبھی کہا اللہ ہمیں آخرت کا غم لگائے، بس اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمائے. اور سب سے چیز مانگی ہے اس نے عبادت میں سکون. فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتَكَ، میری آنکھیں اپنی عبادت سے ٹھنڈی کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا نماز کے بارے میں؟ الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو ہمیں بھی اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ کی عبادت میں تلاش کرنی چاہیے. بلکہ ہم تلاش کیا کریں گے، پہلے دعا مانگنی چاہیے. یا اللہ ہماری آنکھیں اپنی عبادت سے ٹھنڈی کرنا، عبادت ہمارے لیے بوجھ نہ بنے.
ہمارے لیے تو عبادت بوجھ ہوتی ہے. کبھی عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کیا حال ہوتا ہے؟ ہم سارے کاموں سے جب تھک ٹوٹ جاتے ہیں نا، بس بستر ہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب جلدی سے گر جائیں اس پہ، اس وقت پھر ہم چند گھونگے مارتے ہیں زمین پہ. کس حال میں مارتے ہیں وہ بھی ذرا تصور کر. اللہ کی عبادت کوالٹی ٹائم پہ پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کوالٹی ٹائم نہیں کہ جب ہماری ابھی ہم ہمت ہو. اور اس کا طریقہ مجھے تو یہی نظر آتا تھا کہ جو ہی اذان ہو بس نماز پڑھ لی جائے. ویسے تو عشاء کی نماز سب سے آخر میں پڑھنا پسندیدہ ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو فارغ ہوتے ہیں، جو زیادہ تھکے ہوئے نہیں ہوتے، جو سارا دن کام کام کام، اور پھر مغرب کے بعد مزید کام، خاص طور پر عورتیں بیچاری، اور پھر ورکنگ وومن جو ہیں، سارا دن باہر کا کام، پھر آ کے گھر کا کام، پھر انتہائی بوجھل حالت میں پھر عشاء کی نماز پڑھی جاتی. یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ فاقر عینی من عبادتک. اور اگر یہ دعا قبول ہو جائے نا، پھر تھکا ہوا انسان بھی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ فریش ہو جاتا ہے. پھر اس کا فوکس اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، پھر اس کا کہیں اور رابطہ قائم ہو جاتا ہے. ساری تھکاوٹیں اتر جاتی ہیں. یہ لیکن یہ بہت بعد میں آتی ہے کیفیت. اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. پہلے دعائیں مانگنی پڑتی ہیں، اور وہ یہی دعائیں ہیں. دعائیں مانگیں، اپنے نفس کو جھاڑ جھنکار سے پاک کریں، دل سے زہریلی جڑی بوٹیاں اکھاڑ پھینکیں، تزکیہ نفس کریں. پھر یہ کیفیت آتی ہے. پھر عبادت بوجھ نہیں رہتی، بلکہ دل کی ٹھنڈک بن جاتی ہے. نماز سکون بن جاتی، قرآن خوشی کا باعث بن جاتا ہے. یہ دعائیں ہم نے تینوں سیکھ لی، اور یہ دعائیں جب ہم مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ سے محبت بڑھ جائے گی. جب اللہ سے محبت ہونی شروع ہو جاتی ہے تو اس محبت کا اثر پھر ہمارے اوپر ظاہر ہونے لگتا ہے، ہماری باتوں میں، ہمارے عمل سے، ہمارے ہر کام سے. کیونکہ اللہ کی محبت سکون ہے، امید ہے، توکل ہے، دعا ہے، عبادت ہے، مسکراہٹ ہے. اور پتہ ہے اللہ کی محبت خاموش رہنا بھی سکھاتی. ایسی خاموشی جو دل کی گہرائیوں میں کہیں جا کے اللہ سے سرگوشیاں کرتی ہے، جس کے اندر سارے احساس بیان ہوتے ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں سن سکتا، کوئی نہیں سمجھتا، اور نہ کوئی جان سکتا ہے. اللہ کی محبت بہت نایاب چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے. یہ خود بخود جھولیوں میں نہیں آ گرتی. اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، دعائیں کرنی پڑتی ہیں، ریاضت کرنی پڑتی ہے. ہر چیز سے ہٹ کے یکسو ہونا پڑتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام بنے تھے حنیف مسلمہ. ہم اپنا آج کا یہ جو درس ہے، یا آج کی جو آپ کی کلاس ہے، اس کو ختم کرتے ہیں ان خوبصورت الفاظ کے ساتھ کہ جب تمہیں اللہ کا ذکر سننا اچھا لگنے لگے، اللہ کی باتیں تمہیں بھلی محسوس ہونے لگیں، تو تم جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے. جائزہ لینا ہو اپنا، اسیسمنٹ کرنی ہو اپنی، ٹٹولنا ہو اپنے آپ کو کہ میں کہاں پہ ہوں، اللہ کی محبت کس حد تک ہے میرے دل میں، تو یہ دیکھ لیا کرو.
کہ اللہ کا کلام سننا مجھے کیسا لگتا ہے، اللہ کا ذکر سننا مجھے کیسا لگتا ہے۔ اگر وہ اچھا لگنے لگے تو بس پھر سمجھ لو کہ اللہ کو بھی تم سے محبت ہوگی اور تمہیں بھی اللہ سے محبت ہوگی۔ اللہم انا نسألک حبک و حب من یحبک والعمل الذی یبلغنا الی حبک۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔